السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ کل ویڈیو ٹو بی کنٹینیوڈ ہو گئی تھی، ٹائم کم تھا۔ کل ہم یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ ایک سائڈ کی نہیں سننی چاہیے، دوسری سائڈ کی سننی چاہیے۔ اول تو سننی ہی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا میچور بنا دیتا ہے، اتنا ہمیں شعور دے دیتا ہے کہ ہمیں پرکھ ہو جاتی ہے انسانوں کی۔ اگر ہمیں اس وقت بھی پرکھ نہ ہو اور ہم دھوکہ کھائیں تو پھر مومن کے لیے یہی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گی۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے تھرو میں نے انڈائریکٹلی قصہ سنا۔ ایک صاحب تھے، ان کی ایج تھی 45، اور ان کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، آل آف دا سڈن ہم جو سمجھتے ہیں نا ہمارا دیکھنا بہت اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں نعمت ضرور ہی دینی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر کریں۔ تو یہ ہے کہ جو ہے وہ جب صبح اٹھے تو ان کی ایک دم بینائی ختم ہو گئی۔ وہ بہت سے ڈاکٹرز کے پاس گئے، سب نے کہا جی ہمیں تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے ریٹنل ویسلز میں نا کوئی پیچھے کوئی کلاٹ آ گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، اللہ جانے کیا ہو گیا۔ بہرحال وہ بڑا روئے دھوئے بھی صحیح، سب کچھ ہوا۔ تو ان کی جو تھی نا بہن، انہوں نے مجھے قصہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے 40-45 عمر تھی، انہوں نے کہا کہ میں پازیٹیو تھنکنگ تھی، انہوں نے کہا کہ اب تو میں نے جو مجھے لاس ہو گیا، یہ بھی میرے رب کی طرف سے آیا۔ اب دیکھیں ایمان والوں کا یہ وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، صرف ایک چیز ذات رہ گی اوپر، اور اب اس نے مجھے جتنے سال میں نے دیکھا، اب میں چیزوں کو پڑھ نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، تو میں بیٹھ کے اس کی ان چیزوں کو شکر کروں جس میں نے لائف میں انجوائے کی، اور میں اس کی اپنی ساری چیزوں کا استغفار پڑھوں جو مجھ سے کبھی کوئی زیادتیاں ہوئی ہوں، اور ہوتی ہیں انسان سے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں چونکہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اور میں کچھ نئی چیز میمورائز نہیں کر سکتا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے نماز پڑھا دیا کرو۔ تو ان کی ایک بہت اچھی جاننے والی تھی، تو انہوں نے مجھے جو کہا کہ اب کوئی بہن بھائی بھی فارغ نہیں ہوتا، کون فارغ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ان کو ایک بچہ اڈاپٹ کر دیا، کہ جو ایسے کبھی اسکول پڑھنے بھی جاتا تھا، اور وہ آ کے ان کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، ان کو کبھی مسجد لے جاتا تھا، کبھی گھر میں وضو کرا کے جائے نماز بچھا کے، اور ان کو ہیلپ کرتا تھا نماز پڑھنے میں۔ اس کے بعد وہ اپنے ذکر اذکار میں بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کرے۔ اس کے لیے وہ جتنی بھی استغفار 5 تسبیحاں، وہ کہتی ہیں 5 تسبیحاں استغفار کی پڑھتے تھے، 5 تسبیحاں وہ درود شریف کی پڑھتے تھے، یہ ان کا وہ تھا، روٹین تھی۔ 5 تسبیحاں وہ پہلے کلمے کی پڑھتے تھے، اور دوسرا کلمہ بھی اللہ کو پسند ہے، تیسرا کلمہ تو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ 5 تسبیحاں وہ تیسرے کلمے کی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا اس زمانے میں کوئی موبائل نہیں تھے، قرآن نہیں تھا، اس زمانے میں نا یہ میرا خیال ہے، جو مجھے یاد ہے وہ سی ڈی پلیئر ہوتے تھے، یہ بات ہے میرا خیال ہے مجھے 2004 یا 5 کی، تو یا ان کی ایسیس میں نہیں ہوگا، مجھے بھی نہیں یاد کہ کیا ہوتا تھا۔ بہرحال وہ کسی طرح قرآن سنا ضرور کرتے تھے، اور وہ سورۃ رحمان بھی سنتے تھے۔ تو اور وہ انہوں نے رو رو کے کہا اللہ میاں اب تو میں نے تیرے پاس آنا ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے یہ تھوڑے سے مجھے اندھیرے دیے اور یہ مجھے نور کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کا لائف کا یہ طریقہ تھا دیکھنے کا۔ تو آل آف دا سڈن کچھ مہینوں کے بعد ہی واز ریئلی سرپرائزڈ وین ہی ووک اپ ان دا مارننگ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں روشنی ہے۔ ان کو یقین ہی نہیں آیا، انہوں نے آنکھیں کھول کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ان کو کچھ ایسی روشنی لگی لیکن امیجز نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے اس لڑکے کو بلایا، ایک تو وہ لڑکے کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اس کو پڑھایا، اور وہ بچہ ایسا تھا جیسے 6ٹھی 7ویں 5ویں میں اتنے ہی بچے خدمت کرتے ہیں، بڑے بچے تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کرتے، تو اور ضرورت مند بھی تھا۔ تو پھر ان کو تھوڑے تھوڑے سے امیجز کلیئر ہوئے۔
and it was a slow process, but within 15 days he was able to see. تو ہم رب کے کلمات کو اور رب کے ذکر کو، جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب فارغ ہوں گے تو استغفار پڑھ لیں گے، جب فارغ ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کا ہے جب فارغ ہو تو میرا ذکر کرو، جب فارغ ہو میری پاکی بیان کرو، صبح شام پاکی بیان کرو۔ کوئی تو مصلحت ہوگی، مجھے تو، میں اللہ سے تو سوال نہیں کر سکتے اللہ میاں تو نے ایسا کیوں کہا، لیکن ہر جگہ یہی کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَارْغَب عَلَىٰ رَبِّكَ فَانصَب، جو ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَانْحَرْ وَإِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہر جگہ کہ اپنے رب کی نماز پڑھو، اپنے رب کا ذکر کرو۔ تو آپ پہ بھی جب کبھی مصیبت آئے، آپ پہ بھی کبھی کیسے کنٹروورشل ٹائم آئے، دنیا آپ کو نہ سمجھتی ہو اور آپ سمجھیں اللہ نہ کرے کہ کسی کا یہ لاس ہو، تو آپ اپنے رب کے ذکر کو پکڑ لیں۔ اور ویسے بھی میں کہتی ہوں اچھے حالات میں بھی، جب آپ کے پاس ساری نعمتیں ہیں، تب بھی آپ اپنے چلتے پھرتے اپنے رب کا ذکر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، رشتوں کا خیال رکھیں، اور آپ یقین کریں جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے ہی نور بھر دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے ساتھ یہ پوسٹ ختم کروں گی۔ وہ دعا مانگتے تھے جسے میں اردو میں ٹرانسلیشن پڑھوں گی۔ اللہ میاں نور بھر دے میری آنکھوں میں، نور بھر دے میرے کانوں میں، میری بصارت میں، تو اللہ میاں نور بھر دے میرے آگے، میرے پیچھے، اور میرے اوپر، میرے نیچے۔ تو وہ نور کس چیز کا تھا؟ فی السمعی فی البصری۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مانگتے تھے نا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں تو بہت سچے دل سے دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعا کریں اور پڑھتے رہا کریں کہ اللہ میں وہ نور ہماری زندگیوں میں بھر دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے آس پڑوس کا، اپنے ہر چیز کا جو آپ سے جڑی ہوئی ہے اس کا پازیٹیو وے میں خیال رکھیں، نگیٹیوٹی کم پھیلائیں دنیا میں۔ اگر آپ ابھی بھی اس بات پہ نہیں ہیں سیریسلی سوچتے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو اس کو سوچنا شروع کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ موت میں قبر میں بیٹھ جائیں، لیکن چیزوں کو ایسے ڈیل کریں جیسے یہ ٹیمپریری ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔